نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور مہربانی سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ ساتھیوں کے سوال ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح کا کیا حکم، یعنی ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو کن شرطوں کے تحت ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ بھی ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو کن شرطوں کے ماتحت ہو سکتا ہے؟ جواب: ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اس میں شرعی شرائط کے مطابق ممکن نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے جس میں نکاح ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ البتہ غیر ممالک میں رہنے والے اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس کی یہ صورت ممکن ہے کہ جس شہر میں لڑکی موجود ہو اس شہر کے کسی آدمی کو لڑکا اپنا وکیل بنا دے اور اس سے کہہ دے کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کر دو۔ اب یہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی یا اس کے وکیل کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے۔ اسی طریقے پر اگر لڑکی جس ملک میں لڑکا رہتا ہے وہاں اپنے جاننے والے کو اگر وہ وکیل بنا دے اور وہ وکیل اس سے وہاں ایجاب قبول کرائے، اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ میرے پاس ابھی موجود ہے، یہ فتاوی عثمانی جلد اس کی 2 ہے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا، اور اس کا صفحہ نمبر جو میرے پاس موجود ہے یہ 304۔ اسی طریقے پر در مختار کتاب النکاح جلد اس کی 3 ہے اور صفحہ اس کا 9 ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد اس کی بھانجی سے فوراً نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سائل کا ذرا سوال سنیے۔ کہتا ہے زید کی عورت کے انتقال کو 15-20 یوم کا عرصہ گزر چکا ہے اور زید نے اپنی منکوحہ کی بہن کی بیٹی سے یعنی بھانجی سے نکاح، بیوی کی بھانجی سے نکاح کر لیا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ نکاح شرعاً درست ہے کیونکہ وہ زید کی منکوحہ مرحومہ کی قریبی رشتہ دار بھانجی ہے۔ یہ نکاح درست نہیں ہے کیونکہ مرحومہ کی قریبی رشتہ دار بھانجی ہے، اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنا ضروری ہے۔ جواب سنیے، جو ان لوگوں کا قول صحیح نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ زید کا نکاح جائز ہوا ہے، بیوی کے مرنے کے بعد اس کی بہن یا بھانجی سے فوراً نکاح جائز ہوتا ہے۔ یہ رد المختار جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ اس کا 308 ہے، باب المحرمات۔ اور اسی طریقے پر اردو کی فتاوی یہ میرے پاس موجود ہے، کفایت المفتی، اس کا کفایت المفتی ہے اور اس کی جلد جو ہے یہ 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر 42 ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایجاب قبول میں مہر کا ذکر نہیں آیا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ سوال سمجھیے، ایجاب قبول میں نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں آیا تو آیا وہ نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے اور مہر مثل لازم ہوگا اس پر۔ یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد جو ہے وہ 7 ہے اور میرے پاس جو اس کا یہ اپنا فتاوی ہے اس کا صفحہ نمبر 60 ہے۔
اسی طریقے پر ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال ذرا اہم ہے، ذرا سنیے کہ نکاح، ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا اور اس لڑکی کے والد کا نام بدل دیا نکاح کے وقت، اصل جو والد ہے اس کا نام نہیں لیا، سوتیلے والد جس نے اسے بعد میں لیا، آپ اس بات کو خوبی جانتے ہیں سوتیلا کیسے کہتے ہیں، کہ اس کا نام لے لیا ہے، اور آیا کہ یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟ جواب، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاضری کے بغیر، حاضر ہونے کے بدون حاضر ہونے لڑکی کے اس کے باپ کا نام غلط لیا جائے تو نکاح اس کا درست نہیں ہوتا، جیسا کہ در مختار کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جلد اس کی 7 ہے اور صفحہ اس کا 96 ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، یہ تو نماز کے متعلق سوال ہے، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، بندہ تیسری رکعت میں پہنچا ہے، یعنی چوتھی رکعت میں 3 رکعتیں ہو چکی ہیں اور وہ چوتھی رکعت کے اندر وہ شامل ہوا ہے، چوتھی رکعت میں پہنچا ہے، تو آیا کہ اس کو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ جواب اس کا ذرا سنیے۔ جواب یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوگا، امام سلام پھیرے گا 4 رکعتوں کے بعد، یہ کھڑا ہوگا تو اس کے قیام میں یہ پہلی رکعت ہوگی، یہ ابتدا میں سبحانک اللہم و بحمدک یہ ثنا پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ سورت پڑھے گا، اور بیٹھنے کا طریقہ جو بہتر ہے، یہ پہلی رکعت میں بیٹھے گا، بیٹھنے کے اعتبار سے اس کی یہ دوسری رکعت ہوگی، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو پھر سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، پھر یہ بیٹھے گا نہیں، پھر یہ تیسری رکعت اور اس حساب سے یہ چوتھی رکعت ہو جائے گی، پھر بیٹھ جائے گا۔ اگر اس طرح کرے، اگر اس طرح بھی کر لے کہ پہلی رکعت پڑھی ہے اور پھر بیٹھا نہیں ہے تو دوسری رکعت کے بعد بیٹھ گیا ہے، تب بھی فقہائے کرام نے درست لکھا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ بیٹھ جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہے بھی اپنا الٹے ہاتھ سے سارے کام کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرتا جس طرح عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو آیا کہ وہ اگر مرغے کی دکان ہے اس کی، وہ مرغہ ذبح کرتا ہے اس بائیں ہاتھ سے، تو یہ تکبیر جائز ہے یا نہیں؟ اس کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بامر مجبوری اس کے، کیونکہ دائیں ہاتھ اس کا کام نہیں کر رہا یا اس کو اس کی عادت نہیں بنی ہوئی، اگر وہ بائیں ہاتھ سے بھی کر دیتا ہے تو تب بھی اس کی ذبیحہ جو ہے مسلمان ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ حاضری اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی۔